شام کو یہ مہمان ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہوں گے. جب یہ آئیں گے تو میں ہمیشہ کی طرح آپ سے پھر بھیک مانگوں گا. ان کے لیے بھیک مانگوں گا کیونکہ مجھے دوسروں کے لیے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ ہماری یہ خواہش بھی رہی ہے, یہ دعا بھی ہے, یہ التجا بھی ہے, اور یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری فریاد بھی ہے کہ اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. اور یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں رب کے سوا کسی کا محتاج نہیں بننا. اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد فرمانے کے لیے آپ کو منتخب کرتا ہے, آپ جیسے انسانوں کو, کہ آپ نیکیاں کما سکیں اور مدد کر سکیں. مجھے امید ہے کہ جب شام کو تشریف لائیں گے تو آپ ان کی دامیں درمیں سخنے جیسے بھی چاہیں گے مدد کر سکیں. علماء کرام تشریف فرمائیں. ممتاز عالم دین سربراہ شباب اسلامی پاکستان علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب, السلام علیکم. تشریف فرمائیں. ممتاز عالم دین علامہ شبیر حسن میزبی صاحب جو کہ زہرا اکیڈمی کے چیئرمین ہیں اور مرکزی شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سربراہ بھی. السلام علیکم. السلام علیکم. تشریف فرمائیں جناب مفتی نوید عباسی صاحب, ہمارے انتہائی قابل احترام, انتہائی معزز اور ہمارے پروگرام کی شان بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرات کی اجازت ہو تو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. جی میں مزمل بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ مزمل صاحب. تمام علماء کرام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے آپ کی رمضان کی نشریات سب سے اچھی ہیں, بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ٹی وی ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب میرے علماء کرام سے دو سوالات ہیں. جی. ایک تو یہ کہ جب کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پلاتی کسی اور کے بچے کو, تو اس کی وہ کس شرائط کے تحت اس کی رضائی ماں کہلاتی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ کبوتر پالنا یا کوئی پرندہ پالنا گھر کے اندر تو ہماری شریعت میں اس کے کیا احکامات ہیں؟ اور ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ اس پہلے والے سوال سے ریلیٹڈ کہ سیروگیشن کا جو ہے وہ ہمارے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کس کے بارے میں؟ سیروگیشن جو ہوتا ہے کہ کسی کیا اولاد نہیں ہو رہی اور وہ اس کو جو دوسرے طریقے کار ہوتے ہیں. جی جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال وہ دودھ پلانے سے متعلق ہے, رضاعت کا. جس وقت بھی 2 سال کی عمر سے پہلے اگر کوئی ایسی خاتون جو اپنا جس کا یقیناً دودھ ہو اور وہ دودھ اس بچے کو پلائے, چاہے وہ ایک قطرہ ہی ہو, تو اس سے وہ خاتون اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. اس کے لیے مزید کسی اور تحریر کی یا مزید کسی ان کے درمیان معاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو ماں بنتی ہے تو تمام جو خونی رشتے جس طرح سے ان کی حرمت ہوتی ہے اسی طرح اس رضائی رشتے کی بھی حرمت ہوتی ہے. یعنی وہ عورت اس کی ماں ہے, اس کی اولاد اگر وہ بیٹے ہیں تو اس کے بھائی ہیں, اور اگر وہ اس کی بیٹی ہیں تو وہ اس کی بہنیں ہیں, اور اگر اس کی بہن ہے تو وہ اس کی خالہ ہے. یعنی جس طرح نسبی رشتے ہیں تو اسی طرح وہ رضائی رشتہ بھی اسی طریقے سے ثابت ہوگا. اچھا یہ پروسیجر بھی سمجھا دیں کہ اولاد کو کفالت میں لینا یا اولاد لینا اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے لے لیے تو ظاہر ہے کہ اگر دودھ نہیں پلا سکے یعنی محرم اور نامحرم کا معاملہ رہے گا, ورنہ تو اگر خالہ یا پھپھی کو بھی دودھ پلا دیں, اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو جو چیز ہے اسلام میں یہ جو ہے نا منہ بولا رشتہ, یہ منہ بولا یہ کوئی ایسی اس کی حیثیت نہیں ہے. اصل میں اگر کوئی کسی کو بچہ گود لیتا ہے تو اس کو یہ اس کے 2 سال کی عمر سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو خاتون ہے جو لے رہی ہے وہ اپنی کسی بہن یا ایسے رشتے سے اس کو دودھ پلوا دے کہ جو تاکہ ان کی حرمت رہے. وگرنہ ظاہر ہے وہ محرم اور غیر محرم کا جو شرعی نقطہ نظر سے ایک معاملہ ہے وہ آئے گا, بھلے وہ منہ بولا وہ اس کو ماں ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو, تو شرعی نقطہ نظر سے اس طرح سے وہ بیٹا نہیں بنتا ہے. اگر وہ اپنی بہن کا دودھ پلا دیتی ہے وہ خاتون تو وہ اس کا بھانجا لگ جائے گا, ظاہر پھر بھی حرمت ثابت ہو جائے گی, یا اور اس طرح سے جو کوئی ایسا رشتہ کہ جو جس سے اس کی حرمت ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو
یہ جو منہ بولا آج کل ہمارا جی فلاں منہ بولا بہن ہے، منہ بولا بھائی، منہ بولا کچھ نہیں ہوتا، یہ منہ بولے کا شرعی نقطہ نظر سے کوئی یہ بڑے بولے ہوتے ہیں سارے منہ بولے جی فیصفی صاحب ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں دودھ پلانے کی کم سے کم شرط یہ کہ 24 گھنٹے مسلسل وہ بچہ جی آپ اس کیا خاتون سے پیے، یا چند دن الگ الگ وقفوں سے اتنا پیے کہ گوشت اور ہڈی اس سے ہو. دودھ جو ہے وہ حمل کے ذریعے آیا ہوا ہو، انجیکشن وغیرہ دے کر یا کسی نہیں آنا چاہیے. اس وقت پھر وہ کا حکم ہوتا ہے، رضائی ماں بھی اسی طرح سے حکم میں آ جاتی ہے. باقی جیسے مفتی صاحب نے بتایا محرم ہونے کے لیے مشکلات ہیں، اور جن کو ان مراحل سے گزرنا گزرا ذاتی طور پر رابطہ کر لیں تاکہ ہم دیکھیں. مگر یہ بتائیے گا مجھے مفتی صاحب کہ جو لوگ اپنا نام دے دیتے ہیں، مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ بچہ انہوں نے کہیں سے لیا ہے اور اس کے بعد اس بچے کو ظاہر ہے کسی سے دودھ بھی پلوا، لیکن نام اپنا دے دیتے ہیں نہیں، اور بچے کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو، نام اس کو دیتی. کتنا نہیں، بہت بڑا ظلم ہے اس وجہ سے کہ نسب میں بھی مشکلات ہیں، اور پھر جب آگے چل کے بیٹے یا بیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو اس کی نفسیات پہ بہت اثر پڑتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا نا، ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آ کے بات کرے، لیکن بچے کے لیے یہ بات واضح رہے کہ بھی تمہارے ماں باپ فلاں ہیں یا اب چلے گئے دنیا سے، یا جو بھی صورتحال ہے، تاکہ بڑے ہو کے اس کو جھٹکا نہ ملے. اور جو سروگیٹ مدر کا سوال کیا ہے، تو دیکھیں شریعت کے لحاظ سے سروگیٹ مدر اسی وقت بن سکتی ہے جب کوئی عقد ہوا ہو. ہمارے ہاں عقد دائم کی بھی شرط ہے، عقد غیر دائم کی بھی صورتحال موجود ہے. ان کے بغیر اگر کوئی سروگیٹ مدر بنتی ہے، یعنی کوئی اپنا رحم جو ہے حامل کے لیے دیتی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. اور سیروگیٹ مدر تو اس طرح ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آسٹریلین کانسیپٹ جو یہاں پر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے رحم، مطلب یہ کہ رحم میں رکھتے ہی وہ مادہ تولیدی ہے جو کہ اصل ہوگا، مطلب وہ کسی اور کا نہیں ہے. اس میں وہ پھر ایک الگ وہ الگ ایک بحث ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو تو جائز قرار دیتے ہیں جو اس طرح اگر اسی کا جی اگر وہی شوہر اور بیوی کا فرٹیلائز ہو جائے اور اس کے بعد فرٹیلائزیشن کے لیے دیا جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک تو انہوں نے جو آغاز میں کہا تھا کہ کس دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ دلیل رضائی ماں ہوگی، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. جب نص موجود ہے قرآن کی تو پھر جس کا دودھ پی لیا، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حولین کاملین پورے 2 سال کی مدت کے اندر، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 سال جس نے دودھ پلانا ہے اس کے بچے کی عمر بھی یعنی وہ 2 سال سے پہلے کی مدت سے پہلے پلائے، اور جس نے پینا ہے وہ بھی 2 سال کی مدت سے پہلے پیے، تو تب یہ ثابت ہوگا، اور اس کے لیے نص ہمارے پاس موجود ہے. اور اس میں اور دوسری جو سوال آیا 2014 غالباً آپ کی رمضان ٹرانسمیشن تھی جس میں بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو بچے لے لیے جاتے ہیں پھر ان کو اپنا نام دیا جاتا ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ بطور سرپرست آپ جو ہے وہ اپنے یہاں کے فارم وغیرہ میں قانون میں ایک خانہ رکھ دیں بے فارم میں، تاکہ وہ سرپرست کے طور پر اس کو پتہ بھی ہو کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. یہ کئی ڈاکٹر صاحب میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا ہوں تو جو نام شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے بچی کے والد کا وہی لڑکے کے والد کا، تو میں نے کہا یہ نکاح میں کیسے پڑھاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بھتیجا ہے، اصل میں ہم نے لے لیا تھا تو اب میں نے اپنا نام دے دیا. تو میں نے کہا یہ تو پھر وہ سب نے گواہی دی کہ ٹھیک ہے جی یہ اصل میں تو اس کا بیٹا نہیں ہے دوسرے کا بیٹا ہے. تو یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس کا پھر ہم نے ان کو پوری وہ تفصیلات بتا کر باہم پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ہوا. ایسی جگہوں میں مجھے ساتھ لے کے جایا کریں، مزہ آتا ہے مجھے دیکھنے میں کہ کیا جھگڑا ہو گیا یہ کس طرح کا. مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. 2014 میں ہماری ٹرانسمیشن میں تمام علماء کرام تشریف فرما تھے، یہی سارے علماء کرام تھے، اور ہم نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ گارجین یعنی زیر کفالت جس کو کہیں آپ کہ کفیل ان کا یہ ہے، مطلب ان کا نگہبان یہ ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بنا دیے فارم میں یہ ایک شک آ گئی ہے، اور اب میرے خیال میں کوئی اس کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے والد اور آگے سرپرست، دو چیزیں. بالکل ٹھیک. جی کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. یہ میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں اور سوئی لگوا سکتے ہیں، اور اگر الٹی آ جائے تو اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں؟ اور کیا کیا کر سکتے ہیں، اور کیا کیا سوال پوچھے جا سکتے ہیں.
मासूम से सवालात, मासूम सी बातें। जी क्या कर सकते हैं आप? उल्टी अगर आ जाए रोज़े की हालत में, आप आँख में दवाई डाल सकते हैं, सब बता दीजिए। देखें, जो उल्टी है बहुत सारा ये हमारे माशरे में ये एक चीज़, हम भी बचपन में यही सुनते थे कि जी उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। अगर वैसे खुद ब खुद आइए कहे तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। आप अपना अमल करते हुए कोई उंगली डाल के हलक में आपने जिसको कहते हैं कि आपने इस्तिल्का किया, खुद आपने कह की, बल्कि सीधी जाने से रोज़ा टूट सकता है, उल्टी आने से मुंह भर के हो और खुद जो है ना वो की गई हो, तो उसकी वजह से रोज़ा टूटता है। वैसे अगर थोड़ी कह आई है, ये किसी बीमारी की वजह से आई है, सर चकराने की वजह से, आप सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में उसकी वजह से आई है, तो इन वजूहात की बिना पर कैसे रोज़ा नहीं टूटता। आँख में दवाई ये काफ़ी ज़ाहिर है, इसमें उलमा ने इस पे काफ़ी बहस हुई है कि कुछ उलमा के नज़दीक क्या ये मुनफ़ज़ है या नहीं है। वो सुरमे पे क़यास करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने चूँकि खुद सुरमा लगाया, तो अगर ये मुनफ़ज़ होता कि जिसकी वजह से रोज़ा टूटना होता, तो फिर वो जो सुरमा है उस सुरमे पर क़यास करके उन्होंने कहा कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन जो जदीद तहकीक ज़ाहिर है ये एक हर दौर के साथ ये तिब के हवाले से, तो उन्होंने फिर इसका यही नतीजा निकाला है कि रोज़ा चूँकि जो सुरमा है वो एक नस के तौर पर साबित है, उससे तो नहीं टूटता। अलावा जी अगर आप कोई इस किस्म की दवाई वगैरह ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं तो वो रोज़े का टूटने का अंदेशा है। तो बेहतर इसमें यह है कि आप ये ड्रॉप्स हालत रोज़ा में ना डालें। बाकी तो चीज़ वही है, आंखों में कतरे डालने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको महसूस हो कि गले तक आए उसको आप थूक दें। पम्प का भी पूछा जाएगा तो बता दूं। हाँ, बता दो। पम्प के बारे में भी यही है कि अगर उसके बगैर रोज़ा नहीं रख सकते हैं बाद में भी, तो पम्प भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आईब्रोज बनवाने अगर ना महरम के लिए नहीं है, नहीं शौहर के लिए, शौहर के लिए तो सवाब भी है। हाँ, अच्छा नहीं, वैसे शायद उनका एक अपना मौक़िफ़ है। हदीस शरीफ में आता है लानल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा, तो उसमें ऐसे इस अंदाज से अपने चीज़ों को करना कि जिससे असल ख़त्म हो जाए, जिस तरह वो पूरा उठा के तो वो अलग से वो वैसे नहीं, मतलब कि बस थोड़े बाल तो खराब लेजर करा ले, अगर लेजर करा लेजर तो अगर नुचवाए नहीं, जैसे जो गुदवाते हैं उसका तो सीधा हदीस नहीं, अगर नुचवाए नहीं सिर्फ लेजर करा ले, लेजर। तफन्नुन अर्ज़ करूं, कोरोना की वजह से ये मसाइल बहुत बढ़ गए। ये बढ़ गए, जब तो पूछ रहा हूं, बहुत आ रहे हैं, पार्लर बंद पड़े हुए हैं, बाद शौहर जो घबरा रहे हैं देखकर। सही, आप क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? डॉक्टर साहब, जो आँखों का मसला है उस पर जैसा कि बिला मुफ्ती साहब ने फरमाया, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि लोगों को इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि आँखों में अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो दवा जो है वो डाल सकते हैं, और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो तो वो नहीं डाल सकते। इसी तरह से कान की दवा का मसला है, उस पर भी अगर बात हो जाए तो कान में भी दवा के मसले पर हमारे कदीम फ़ुक़हा ने कुछ और लिखा है। क्या लिखा है वो और बताइए? जदीद फ़ुक़हा, कदीम फ़ुक़हा ने तो ये लिखा है, इस्तेदलाल किया है कि कान में दवा डालने से रोज़ा जो है वो टूट जाता है। अच्छा, ये ENT है ना एक्चुअली, ईयर नोज थ्रोट, तो समझ में आई नहीं आती। तो अगर ईयर नोज थ्रोट में तो समझ में आती है, एक चीज़ जा रही है, हलक तक पहुंच रही है। आई का क्या मसला है कि आई से कोई रख जाती है? ऐसा है, जो माहिरीन हैं इस शोबे के वो ये बताते हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे आपके हलक में डाल, रोज़ा टूटने के लिए तो ये शर्त है ना कि वो आपके पेट में दाखिल हो। कोई चीज़ ऐसी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारी एक जगह बहस भी हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंख में दवाई डालेंगे और हलक में महसूस भी होगी तो वो मकरूह की हद तक होगी, उससे रोज़ा टूटेगा नहीं। और उससे कोई प्यास थोड़ी बुझेगी, तो कड़वी होती है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि जो आँख के हवाले से ये कि जिस वक्त आपकी आँख में कोई चीज़ आप डालते हैं, मतलब सुरमा डालते हैं, तो आप रात को डाल के सवेरे खांसते हैं तो वो आपके हलक से नीचे वो उसके वो ज़र्रात नज़र आते हैं, आप थूकते हैं जब, तो इसका मतलब ये है कि वो आँखों के ज़रिए से आपके हलक तक जा सकता है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि इख्तिलाफी जो है मसला, तो इज्तिनाब, जहाँ पर भी इख्तिलाफ हो किसी भी मसले में, उसमें इज्तिनाब बेहतर होता है। और ड्रिप पे भी बात कर ले, अभी 1-2 मिनट बाकी कर ले। ये दो बच्चे ने सवाल किए हैं। देखिए, ये इंजेक्शन वगैरह जो तबीब इसको प्रिस्क्राइब करता है, इसके लगाने में कतन कोई कबात, इंजेक्शन और ड्रिप दोनों में कोई कबात नहीं। भूख मिटाने के लिए या ताकत लेने के लिए लेते हैं तो वहाँ पर मना किया जाता है। तो वो तो ज़्यादातर इंजेक्शन में ताकत होती है सर, इस वक्त IV एंटीबायोटिक लगाया जाता है।
اگر وہ طاقت کے لیے ہوتا تو پھر طاقت کے لیے، ہاں وہ تو- جو اینٹی بایوٹکس وغیرہ اور اس کے لیے اس میں حرج نہیں۔ دیکھیں اس میں بھی ایک اختلافی صورت ہے اس میں، لیکن جو ہمارے بہت سارے علماء ان کی یہی رائے ہے کہ اگر اس طرح ہم اجازت دے دیں تو پھر ایک آدمی ہے اس کو بھوک لگے وہ ڈرپ لگا کر بیٹھ جائے، یا اس کو جو روزے کی اصل روح ہے نا یہ اس کے خلاف ہے۔ بھائی اتنی ساری بیماریاں تو رکھو ہی مت نا، فدیہ دے دو۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو میری تحقیق ہے، جو میرے ذہن کے مطابق ایسا انجیکشن کہ جو آپ کے معدے کو یا آپ کی باڈی کو طاقت دینے والا ہے اس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہے میں پمپ بھی کر لوں، میں آنکھ میں دوائی بھی ڈال لوں، میں تو ڈائبٹیز بھی ہے مجھے تو میں یہ بھی کر لوں، میں ایک انجیکشن بھی تو اتنا بیمار ہے بھائی تو رکھ کیوں رہا ہے روزہ؟ اور ایسا جو انجیکشن کہ جو الگ الگ لوگوں کی بھی الگ تو آپ نے الگ الگ بتا دیا نا کہ الگ الگ یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا انجیکشن کہ جو جس کی وجہ سے مثلا کہیں آپ نے زخم کو سن کرنے کے لیے یا ایک اس کا تعلق جو ہے نا آپ کے معدے تک وہ نہیں جا رہا، یا اس سے آپ کی جسم کو قوت نہیں مل رہی ہے، تو اس کا بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن میتھوی صاحب آپ کا، مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا۔ یہیں پر عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور مولانا آزاد جمیل صاحب خطاب فرمائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، وبصوم غد نويت من شهر رمضان، نیت کی میں نے اس رمضان کے روزے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة، حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ وزینت عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے جا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ دوں تو تمہیں کون دے، میں تمہیں کھلاؤں نہیں تو تمہیں کون کھلائے، میں تمہیں پلاؤں نہیں تو کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں پلائے، میں تمہیں نیند نہ دوں تو کوئی ہے جو میرے سوا نیند لا کے دکھائے، اے میرے بندو میں تمہیں بیمار کر دوں، کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں شفا دے کے دکھا دے، اے میرے بندو میں تمہیں زندگی دوں تو کوئی ہے جو تمہیں موت دے کے دکھائے، اے میرے بندو میں تمہیں موت دوں، کوئی ہے جو تمہیں زندگی دے کے دکھائے، اے میرے بندو میں تمہیں خوشیاں دوں تو کوئی ہے جو تمہیں غم دے کے دکھائے، اور اے میرے بندو میں تمہیں غم دوں تو کوئی ہے جو تمہیں ان غموں سے نکال کے دکھائے، اے میرے بندو میں آسمان سے پانی برساؤں، انزل من المعصرات، پھر زمین سے غلے اگاؤں، ہے کوئی میرے سوا جو زمین سے غلے اگائے، جو آسمان سے پانی گرائے، اے میرے بندو میں سورج نکالتا ہوں، والشمس تجری لمستقر لها،
ذالک تقدیر العزیز العلیم، میں چاند کو چلاتا ہوں، میں چاند کو نکالتا ہوں، اس کی منزلیں طے کرتا ہوں، کوئی ہے میرے سوا جو یہ کر کے دکھائے؟ اگر کوئی ہے تو بتاؤ کہاں ہے، کدھر ہے؟ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ پھرے گا اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ کائنات ایک دن بنی تھی، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان وہ اپنے دن کے عدد پورے کر رہا ہے، اپنے ایام جتنے ایام ہیں اس کو پورا کر رہا ہے۔ ہر آدمی اللہ کی دیوی جتنی نعمتیں ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ صرف کھانا پینا میری ذات، صرف کھایا پیا زندگی جی اور دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو قرآن نے بتائی، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو میرے آپ کے نبی نے گزاری۔ ہائے وہ بڑھیا جن کے ساتھ آپ بھورا لے کے چل رہے ہیں، تو وہ رستے میں آپ کی تو شان نرالی تھی، وہ آپ ہی کے بارے میں بتا رہی ہیں، وہ ایسا ہے، وہ بات کریں تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھیں تو لوگ ان کو دیکھتے ہی رہ جائیں، وہ کلام کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے جادو ہے۔ تو دیکھو بیٹا اس کی باتوں میں نانا، میں تمہیں یہ وصیت کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی بڑی خاموشی اور مسکراتے ہوئے سن رہے ہیں، تو وہ بڑھیا جو تھی کہا بیٹا بس میری یہ بات یاد رکھنا کہ اماں وہ میں ہی تو ہوں۔ کہا کہ پھر تم یہ اتنی خوشی سے سن کیسے رہے تھے؟ کہ میں خوشی سے اس لیے سن رہا تھا کہ اگر آپ میری برائی کر کے خوش ہو رہی ہیں تو میں اس میں بھی خوش ہوں کہ آپ کی خوشی کو میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہ رہا۔ تو میرا نبی یہ زندگی لے کے آیا۔ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے جی رہے ہیں۔ خود پسندی کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنی پسند سے باہر آئیں، اپنی ذات کی تعریف سے باہر آ جائیں، اپنی خوشیوں سے باہر آ جائیں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کے راحت کے سوا، اور بھی کوئی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جنہیں پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابن عباس مسجد نبوی میں معتکف ہیں، مسجد نبوی میں لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ایک سائل آ کے وہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے، بہت غم زدہ کیفیت کے ساتھ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ابن عباس ان سے فرماتے ہیں کہ آپ کیوں اتنے پریشانی، غم اور صدمے جیسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں قسم کھاتا ہوں اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مبارک نظر آتی تھی، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، مجھ پہ فلاں کا قرضہ ہے، میری اتنی قدرت نہیں کہ میں اس کو ادا کروں، بس یہ پریشانی مجھے لگی ہوئی ہے۔ ابن عباس باہر نکلے، معتکف تھے، اعتکاف تھا، رمضان، چپل اٹھائے مسجد سے باہر چلے گئے۔ اور ہمارے ہاں کلی قاعدہ ہے جو مسجد سے باہر چلا جائے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ صاحب جو تھے ان سے پوچھنے لگے حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں؟ کہ نہیں بھولا نہیں ہوں۔ کہ پھر کہا اس قبر صلی اللہ علیہ وسلم والے سے کچھ ہی زمانہ پہلے میں نے سنا، آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کی شرعی حاجت پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت 10 سال کے اعتکاف کا اجر اسے عطا کرتے ہیں۔ 10 سال کے اعتکاف کا اجر اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ وہ روزیں، وہ حج، وہ عمرے، اور ایک یہ نعمت جس کو اخلاقیات کی بلندی کہتے ہیں، جس پہ میرے آپ کے نبی نے مثالی زندگی گزاری۔ تو خدا را یہ وہ دور آ چکا ہے، اس وقت غریب مساکین
یہ آپ کے میرے منتظر ہیں. اگر کوئی ایک آدمی بھی میری آپ کی وجہ سے آس پڑوس میں بھوکا سویا یا اس کی حاجتیں ساتھ رہی اور اس کی کوئی داد رسی، کہاں تک حکومت کہاں تک کر سکتی ہے؟ کس کس کے پاس جا سکتی ہیں؟ اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے. آپ آئیں، ہم نیت کریں، جتنا ہے اتنی استطاعت کریں. وہ نا تم دینے کے دروازے کھولو، آنا خود شروع ہو جائے گا، خود شروع ہوگا. امام زین العابدین جیسے شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا جمال، اتنی بڑی ذات کس کی ہو سکتی ہیں؟ اتنی بڑی حیثیت کس کی ہو سکتی ہیں؟ جب غسل دینے لگے آپ کے وفات کے بعد تو پتہ چلا کہ بوروں کے نشان رسیوں کے پیٹھ پہ تھے. آپ تو سید تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، امت کا درد بھی میرے نبی کے سینے میں تھا. آپ اخیر وقت تک امت کو تنہا چھوڑ کے نہیں گئے. امت کے ہر درد کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھا اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کی اور دعائیں بھی کی جو میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یا اللہ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. تب 100 گھرانے ایسے نکلے جن کا گزارا امام زین العابدین کے خرچ پہ ہوتا تھا. تو اللہ کے واسطے ہم اس چیز کا ایک عزم کر لیں کہ آج ہم اپنے آس پاس ہمارے غریب لوگ، نادر مسکین، یہ اس وقت جس مشکل میں ہیں، تو اس وقت وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی نصرت کریں اور ان کو خود ڈھونڈیں. انشاءاللہ جب ہم اس عمل پہ آ جائیں گے، کسی ایک کی دعا میرے آپ کے لیے نکل گئی تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے.